بھی تو روزہ مبارک دیکھو تو پھر اس کی اپنی ہی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اب دیکھو وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر إِذْ ظَلَمُوا، جب ظلموا وہ ظلم کریں اس پہ انفسہم اپنی، یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، عوام کے لیے تو بھی ظاہر ہے، ان کے لیے تو نہیں نا۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ علمی بچے بیٹھے علم دین پڑھنے والے، آگے بھی جاتا ہے پھر ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو، گرامر کی روح سے ہو، رٹا نہ ہو۔ ولو، اور اگر، تو آپ نے پڑھا لو شرط کے لیے، انہم اذ ظلموا، اگر وہ جب یہ اذ لگایا، ظلموا ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پہ، تو جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤکا، وہ آ جائیں، وہ کا محبوب تیرے پاس، خواب زبیر سے خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب کاف کے آئیں بھی تو مدینے نہیں جائیں گے، ادھر ہی رہ جائیں گے۔ خیال کی سلسلہ ہے اس کا، جو خیال ہی نہیں ادھر کرے گا تو اس نے کدھر جانا۔ اب کاف سے بھی اس کا خیال مدینہ پاک میں نہ جائے تو وہ سمجھ لے وہ بہت بیمار ہے، وہ تھوڑا بیمار نہیں، اور پھر اس کے لیے کوئی حکیم بھی بڑا چاہیے، حکیم بھی، تھوڑی بیماری ہو نا تو ڈسپینسری سے بھی کام چل جاتا نا، یہ چلے جاتے ہیں، چلو ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکہ لگا دیں گے تو ایک دو گولی مل جائے گی تو کام چل جائے گا، تھوڑی سی خوراک سے بھی چل جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی بڑھ جائے تو وہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اب وہ بڑے اسپتال جانا پڑے گا، بڑے، اب یہاں سے بھی لاہور ہی جانا پڑے گا، کہتے ہیں لاہور بھی نہیں، اسلام آباد ہی جانا پڑے گا۔ کہاں؟ مرض کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، تو بس وہ پھر مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آگے پھر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں ہم سے بارہ ہے، ہم سے۔ تو آپ دیکھ لیں جس کے کاف ضمیر سے بھی ادھر توجہ بالکل ہی نہ جائے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے کی محبت ہے، اور اس کا قرآن پاک سے کتنا کا تعلق ہے، کہ اللہ پاک دیکھو کس انداز سے فرماتا ہے کہ جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو، جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے جاؤ تو یار دے پاس آ جاؤ، کدے کول آ جاؤ۔ اب دیکھو عجیب دور ہے، اور شیطانوں کا میں کہتا ہوں زور ہے، فتنے پرور لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ تم ادھر کیا کرنے جاتے ہو، ادھر کیا کرنے جاتے ہو، اللہ ہر جگہ سنتا ہے، تو ہر جگہ قبول کرتا ہے، مالک ہے، لیکن اس نے قبولیت کی جگہ بھی رکھی ہے۔ قبولیت کی یہ نہیں ہے مطلب کہ ہر جگہ قبول بھی ہو جاتا ہے، سنتا ہے، وہ سنتا تو ہر جگہ، تو اگر ہر جگہ ہی قبولیت ہے تو پھر بلاتا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ فرض کے بعد قبولیت کی جگہ رکھ دی۔ بعض مقامات ایسے ہیں بندہ گندا ہے لیکن مقام ایسا ہے اس بندے کو نہیں دیکھا جاتا، اس مقام کی وجہ سے کرم ہو جاتی ہے۔ یار ایسے ہوتے ہیں بندہ نہیں دیکھا جاتا، یاروں کی وجہ سے کرم کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن و حدیث ہے، کوئی ہم قصے کہانی نہیں، یہ قصے کہانی ہے، وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، ہماری ظلم کر لیں تو پھر کدھر جائیں؟ جاؤ گا، اب اللہ کدھر بھیج رہا ہے، کدھر توجہ کرا رہا ہے؟ بولیں تو کیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ غیر اللہ کے دن پہ رات رٹ لگانے والے، ان کے لیے بھی سبق ہے، اور جو ان کی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ان سے بچ جاؤ، یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، یہ قرآن سے بھی دور ہیں، اور یہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی دور ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رب کہے ادھر آؤ، انہیں پوچھو، پھر رب ادھر نہیں سنتا۔ اب آپ نے ادھر غلطی کی ہے، تکلیف نافرمانی کی ہے، تو جب نافرمانی کی ہے، جو مدینہ پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جو آپ کے قریب ہیں وہی آئیں، یہ تھا۔
ادھر یہ لکھا ہے جب بھی ظلم کریں، جو بھی کرے آپ کے پاس آئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کے گھر کے بالکل قریب تھا وہیں آپ کے پاس آئے، اور دور کے لیے ممانعت ہے۔ ادھر کون سی مطلق مقید کی ہے؟ ادھر تو مطلق ہے کہ جب بھی ظلم کریں، اور ظالم جو بھی ہو، ظالم میں یہ بھی ایک تخصیص نہیں ہے کہ ظالم عقیدے کا ظالم ہو، عمل کا ظالم، عام ہے، ظالم ہے نا، اس نے ظلم کیا ہے، تو اللہ پاک نے ظلم کر لیا تو آ جائیں، تو کہاں آئیں؟ آپ کے پاس آئیں۔ تو یہ رب غیر اللہ کے پاس بلا رہا ہے جو ان کے نزدیک غیر اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں حبیب اللہ ہیں، کیا ہیں؟ حبیب اللہ ہیں، من دون اللہ، وہ تمہارے ہیں، غیر اللہ سے یہ مطلب نہیں وہ خدا نہیں، یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ خدا کے محبوب بھی نہیں، وہ خدا کے یار خدا کے دوست نہیں۔ تو جو دوست کے پاس آتا ہے وہ جو دوستی کرنے والا ہے اس کے پاس ہی آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی طرف توجہ کرائی، جبکہ نافرمانی اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ہے، نافرمانی ہے، لیکن معافی اب کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے جاؤ کا، محبوب کے پاس آؤ، کس کے؟ اس سے پتہ چلا کہ کسی کے پاس جانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس جانے سے جو خدا کا یار ہے، جو خدا کا محبوب ہے، جو خدا کا پیارا ہے، اس کے پاس جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ بلکہ اس کے پاس جانے سے اگر شرک کی کوئی بیماری بھی ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تو کریموں کے در پہ بلایا جاتا ہے، تو جو کریموں کے در پہ بلاتے ہیں اسی لیے بلاتے ہیں کہ ان پہ کرم فرماتے ہیں۔ تب دیکھو جو عرض کرنے لگا تھا جاؤ کا، جا اس کے دونوں مفہوم ہیں، اس کے دو مفہوم ہیں۔ دیکھو جاؤ کا، یہ فضائل صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کافی انہوں نے پڑھا ہے، ادھر رضوان ویسی صاحب ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر ظرف کوئی نہیں ہے کوئی ظرف جاؤ کا میں؟ جا آنا جانا نا، مجیت آنا جانا، اور کاف ضمیر کی ہے، ادھر ان تک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جہاں آپ ہیں ادھر ہی پہنچے جسم کے ساتھ، جہاں یہ ہے آنا، تو آنا کیا صرف جسم ہی آتا ہے، روح نہیں آتی؟ آپ کی روح آتی جاتی نہیں؟ آتی جاتی ہے، کسی کی روح ہوتی ہے کہ کس ٹائم درس قرآن ختم ہوگا تو گھر جائیں گے، روح ادھر گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر واپس آئے کہ نہیں، تو شرم نہیں آتی؟ قرآن کا درس ہو رہا ہے اور تو کدھر جا رہی ہے، اور پھر بات بھی اللہ اس کے رسول کی ہو رہی ہے، پھر مدینہ پاک کی ہو رہی ہے، تم کدھر جا رہی ہو؟ تو پھر کسی کی روح مدینہ پاک چلی جائے گی، پھر کبھی واپس آ جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا نا، روح آتی جاتی نہیں، یعنی خیال، کیا خیال آتا جاتا ہے، اور سوتے ہوئے روح کا آپ کو پتا ہے کہ روح چلی جاتی ہے، اس پہ بھی ایک بحث ہے، لیکن روح کی توجہ ہو جاتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس لیے ادھر دو مفہوم ہوں گے، کتنے یاد رکھو، کتنے مفہوم ہوں گے؟ ایک مدینہ پاک نہیں پہنچا اور ایک پہنچ گیا، ایک دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا، حضور کی روضہ پہ بھی پہنچ گیا، سبحان اللہ، اس کی کیا بات ہے، دوسرا نہیں پہنچا، بس جب مالک کا فیصلہ ہونا ہے اس نے پہنچ جانا ہے، اب وہ پاکستان میں بیٹھا ہے، جامع مسجد قادسیہ میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے توجہ کی تو وہ بھی پہنچ گیا، وہ خیال میں پہنچا ہے، یہ جسم بما خیال پہنچا ہے، یہ دونوں، ان دونوں کو خطاب ہے، یہ جسم سے بھی آئے وہ بھی، سبحان اللہ۔ دوسرا اگر جسم نہیں تو خیال روضہ مصطفیٰ پہ ہو، کدھر ہو؟ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، بس جاؤ کا، وہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، تو پھر کیا کریں؟ اللہ سے پہلے بس اللہ سے کیا کریں؟ معافی طلب کریں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول
ان کے لیے جو رسول ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں، رسول ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو تواب رحیم پالیں گے۔ کیا پائیں گے؟ اب دیکھو جاؤگا میں آئیں، پھر آ کے مغفرت طلب کریں۔ کیا کریں؟ اب میں نے کہا جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اس لیے مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ فرماتے ہیں توبہ کی چوتھی شرط ہے، 3 شرطیں تو آپ نے پڑھی، گناہ سے الگ ہو جانا، ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، اگر حقوق اللہ ہیں تو پھر وہ اللہ کے ساتھ اس کی تلافی، حقوق العباد ہیں تو بندے سے معافی۔ اب آگے آپ نے شرط نہیں پڑھی، لیکن مفتی صاحب چوتھی شرط لکھتے ہیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ تو خیال جو ہے یہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہو، یہ خیال تمہارا روضہ مصطفیٰ پہ ہو، اور کہیں 3 پوری ہو گئیں، چوتھی کیا ہے یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، چوتھی کیا ہے میں آ گیا ہوں، اگر جسمانی طور پہ نہیں، لیکن اللہ نے تو فرمایا جاؤ گا، تو ادھر کون سا فرمایا کہ جسمانی طور پر ہی، تو میں آ گیا ہوں اور آ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، اور آپ نے ایک دفعہ عرض کر دی تو نہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ میری بات نہیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے اور اللہ کے فرمان کی بات ہے، اور اللہ نے یقینی طور پر فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب یار نے کہہ دیا تو پھر اسی وقت ہی اجابت ہو گئی، اسی وقت ہی قبولیت ہو گئی، اسی وقت پاک و صاف ہو گیا۔ اب یہ آیت کتنی تسلی دیتی ہے غلام مصطفیٰ کو، اس کو اللہ کے بندوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو، کہ یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کہہ دو میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، کسی بندے نے نہیں بخشنا، خالق کائنات نے بخشنا ہے، تو جو بخشنے والا ہے وہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، محبوب میں تو سارے ہی بخش دینا، جسے چاہے سارے ہی بخش دے، یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہی رب جو امید دلاتا ہے، وہ دیکھو کہتا ہے میرے یار کی طرف آ جاؤ، کس کی طرف؟ اب بھی کسی کمینے کو حضور کے مقام کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں؟ نہ ابو جہل کو آئی، نہ ابو لہب کو آئی، نہ عتبہ کو آئی، نہ شیبہ کو آئی، انہیں سمجھ نہیں آئی، کمینوں گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، کتنے جرم والے ہیں، لیکن میرا مالک کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب کہہ دیں، تمہاری صرف مغفرت پہ بات ہے تو پھر اللہ نے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کیوں فرمایا؟ پھر اتنی بات تھی کہ حضور کے روضہ پہ پہنچ کے کہہ دیا کہ مالک جو معاف فرما دے، تو اتنا ہی کافی تھا، تو رب نے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کیوں فرمایا؟ اگر حضور کی سفارش ہی کوئی نہیں، حضور کا اللہ کے یہاں مقام ہی کوئی نہیں، حضور کے اللہ کا یہاں عزت ہی کوئی نہیں، پہلی بات تو یہ بلایا یار کی طرف ہے، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ مقام نہیں تو اور کیا ہے، ادھر ہی معاف کرنا ہے، وہ مالک ہے کر لے، لیکن ادھر چھوٹی ہے کہ آؤ تو صحیح نا یار کی طرف، تمہیں بتاؤ تو صحیح، جب یار بنا لیے جاتے ہیں تو یوں نوازے جاتے ہیں، وہ کسی اور کے یار ہوں گے، یہ خدا کے محبوب ہیں،